मैं सबके सामने फिर कहना चाहता हूँ कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि थोड़ी देर लगेगी लेकिन सच हमेशा लोगों के सामने आता है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ने कंफर्म किया कि वो मुरासला जेन्युइन था। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर से एम्बेसडर से जो गुफ्तगू की गई, अमेरिका के वो जो डोनाल्ड लू था उनका अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो हकीकत थी। उसके अंदर जो जुबान इस्तेमाल की गई, उसने जो लफ्ज आया अनडिप्लोमेटिक, मैं उससे आगे बात करूंगा, तकब्बुर था उसमें। ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल ने जिस तकब्बर की जुबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि जनाब अगर आप इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाएंगे नहीं नो कॉन्फिडेंस की वोट के जरिए, और अभी ये याद रखें कि नो कॉन्फिडेंस की वोट जो टेबल नहीं हुई थी नो कॉन्फिडेंस असेंबली में, उससे पहले ये मीटिंग हुई है। और उसने धमकी दी कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के लिए आइसोलेशन होगी, इमरान खान को आइसोलेट करेंगे, मुल्क के लिए मुश्किलात आएंगी। और अगर फिर ये दूसरी चीज कि अगर आप इमरान खान को हटा देते हैं तो माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा हाँ जो नया आएगा फिर हम उसकी कारकर्दगी देखेंगे और फिर हम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हम चलेंगे, नहीं। उसको पता था किसने आना है। यहां से साजिश का पता चलता है कि इमरान खान को हटाओ और फिर पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। और फिर जो जिस तरह की फिर कार्रवाई हुई, उसके बाद जैसे ही उसने ये मीटिंग हुई हमारे एम्बेसडर से डोनाल्ड लू की, अगले दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल होती है। ये सब चीजें कंफर्म्ड है। कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये सारी चीजें वाजे हैं, क्योंकि डेट लिखी हुई है मरासले की कि कब थी। हम सबको पता है कि नो कॉन्फिडेंस किस दिन टेबल हुआ। उसके बाद हम तमाशा देखते हैं कि हमारे एलाइज भी एकदम बोलना शुरू कर देते हैं, और जो हमारे MNAs हैं उनको भी याद आ जाता है एकदम कि जनाब हुकूमत हालात अच्छे नहीं हैं। तो मैं आज ये भी पहले वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात थे माशी, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो टेबल की गई है, 11 साल में सबसे कम पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट था। यानी जिसकी वजह से हम IMF के पास जाते हैं। मैं अपनी कौम को समझाना चाहता हूँ, मसला ये होता है कि डॉलर्स की कमी हो जाती है पाकिस्तान में। जब डॉलर्स की कमी होती है, रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए IMF से हम डॉलर्स लेने जाते हैं। तो जिसमें डॉलर्स के मुल्क में आना और मुल्क से जब बाहर जाना डॉलर्स है, जिसपे सबसे कम खसारा था वो अब था। 11 साल के बाद सबसे कम खसारा था। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स बाहर से ओवरसीज पाकिस्तान ने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा। हमारी टैक्स कलेक्शन यानी मुल्क की जो आमदनी बढ़ रही थी लोगों पे खर्च करने की, वो तारीखी सबसे ज्यादा। 5 हमारी फसलें, क्योंकि 60% लोग किसान हैं, सबसे तारीखी सबसे ज्यादा पैदावार। उसके अलावा उनको कीमतें भी सबसे ज्यादा मिली, यानी खुशहाली भी देहात में सबसे ज्यादा आई। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, देखें जब एक कौम की जब उसकी दौलत में इजाफा होता है, जब उसकी इंडस्ट्री बढ़ती है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड के ऊपर, उस वक्त के ऊपर ये हमारे खिलाफ साजिश की गई। और तब से अब तक देख लें कि रिजर्व भी नीचे जा रहे हैं, रुपए के ऊपर भी प्रेशर पड़ा हुआ है, एक पूरा मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बन गया है जिससे इकोनॉमी इफेक्ट होती है। तो तब हमारे जनाब हमारे जो एलाइज थे उनको भी याद आ गया कि हालात अच्छे नहीं है जी, हुकूमत से वो खुश नहीं है। और हमारे ये जो लोग जिन्होंने हमें छोड़ा,
یہ بھی انہوں نے بھی اکٹھے کرنے شروع کر دیے سندھ ہاؤس کے اندر. تو میں جو آج چاہتا ہوں کہ اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے. اب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے کنفرم کر دیا کہ جو میں نے میٹنگ کروائی تھی میری سربراہی میں اس کے وہ ٹھیک اس کے منٹس تھے. یعنی اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ فوراً بیرونی مداخلت ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے. یہ بھی کنفرم ہو گیا. یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ جب ہم نے ان سب کو بلایا تھا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے بعد کے پولیٹیکل ہیڈز آ کے ملے, ہمارے ایلائز آ کے ملے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, انجانے میں سازش کا حصہ بنے ہوئے تھے. لیکن مجھے اتنا بھی پتا تھا کہ لندن میں بیٹھ کے اس نے پوری سازشیں کی بیرون ملک کے ساتھ, اور یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور زرداری پورا ملا ہوا تھا, کیونکہ وہ سازش باہر کی کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کو اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ملے. یہ ملے ہوئے تھے ساتھ. تو جب ہم نے جو پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی تو انہوں نے بوائیکاٹ کر دیا, کیونکہ شہباز شریف کو پتا تھا کہ مراسلہ جینوئن ہے, کیونکہ یہ تو بڑی دیر سے ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے. تو میں یہ آج چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو کہ آپ نے جس وجہ سے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے جو اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا ان کو, اور اس نے کہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے, اور اسے اپنے اوتھ کے اوپر سٹینڈ لیتے ہوئے اڈجرن کی تھی میٹنگ اسمبلی کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اب وہ کرنا چاہیے جو تب کرنا چاہیے تھا. تب ان کو کم از کم اگر اسپیکر یہ کہہ رہا ہے کہ میری اوتھ کی خلاف ورزی, یعنی میری اوتھ کہتی ہے کہ آپ خوددار پاکستان کی خودداری کے لیے سٹینڈ کرو گے, پاکستان کی سوورنٹی کے لیے سٹینڈ کرو گے, تو وہ دونوں متاثر ہوتی تھی اس سے. تو تب ان کو سپریم کورٹ کو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی بجائے اس کی رولنگ ہٹا دینی, کیونکہ جس چیز کے اوپر رولنگ انہوں نے ہٹائی ہے وہ تو انویسٹیگیٹ کی نہیں. اور اس لیے میں اب چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیئرنگ ہو اس کے اوپر. ہم کوئی کیمرہ ہیئرنگ نہیں مانگتے, ہم اوپن ہیئرنگ مانگتے ہیں, کیونکہ یہ اتنی بڑی واردات ہوئی ہے ایک ملک کی سوورنٹی کے خلاف, ہماری آزادی کے خلاف. یہ اتنی بڑی واردات کی گئی ہے جو کہ ان کی حکومت نے بھی اب ثابت کر دیا. تو اس کے اوپر اس لیے میں آج اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کی اوپن اس کی ہیئرنگ کریں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ نہ کی, کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر دھمکیوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا, کوئی ہمارا پرائم منسٹر یہ نہیں ہوگا کہ اپنے ملک کی مفادات کے لیے بیرونی جب دباؤ آئے گا وہ ہاتھ کھڑے کر دے گا. جنرل مشرف نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے جب باہر سے دھمکی ملی تھی کہ ہماری جنگ میں شامل ہو. جنرل مشرف نے NRO دیا تھا جب کونڈالیزا رائس نے میٹنگ کی تھی اس کے ساتھ اور بے نظیر کو اکٹھا کیا تھا. NRO تب ہوا تھا. یہ بیرونی مداخلت تھی ساری, جنہوں نے پاکستان نے بڑی بھاری اس کی قیمت ادا کی ہے. 80,000 لوگ مروائے, اپنے ملک کو تباہی, خودکش حملے ہو رہے ہیں چاروں طرف, قبائلی علاقہ اجڑ گیا, $100 ارب سے اوپر قوم کا ضائع ہو گیا, وہ ایک دھمکی کی وجہ سے. اور جب اکٹھا کیا کونڈالیزا رائس نے بے نظیر اور مشرف کو تو NRO دیا, اس سے 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا. تو آج اگر اپنی سوورنٹی کے لیے ہمارے ادارے نہیں کھڑے ہوں گے, ہمارا سپریم کورٹ نہیں سٹینڈ لے گا, اس کے اوپر صحیح معنی میں انویسٹیگیشن نہیں کرے گا, تو ہمیشہ کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم سربراہ دھمکیاں برداشت نہیں کریں گے. وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیں گے جیسے پہلے ہوتا رہا ہے. تو میں دوسری چیز یہ چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ جو سفارت خانے تھے, یہ بیرون ملک سفارت خانے, کون کون لوگ ادھر زیادہ جانا شروع ہو گئے, کون سے اپوزیشن لیڈر سے انہوں نے زیادہ ملاقاتیں کی, اور سفارت خانوں کا کیا کام تھا ان لوگوں کو بلانا جو وہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف میں خوش نہیں ہے. ان کو بلانا شروع کر دیا جنہوں نے سب سے پہلے جو اپنے ضمیر بیچے اور جو لوٹا ہوئے,
ان کو پہلے سے بنانا شروع کر دیا تھا سفارت خانوں میں. یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. کیسے پہلے سے ہی میڈیا کے اندر باتیں شروع ہو گئیں, بڑے نامور صحافیوں نے پہلے سے لکھنا شروع ہو گیا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی. وہ مجھے بھی ساری خبریں مل رہی تھی, ہمیں بھی یہ سارا پتہ چل رہا تھا جنوری سے جب یہ ساری گیم شروع ہوئی تھی. ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چل رہی تھی کیونکہ ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ یہ کیسے کدھر لنڈن میں کون کون لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے جدھر سے یہ شروع ہوئی تھی گیم. تو میں آج اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت, ہماری آزادی کے لیے آج یہ سب سے بڑا خطرہ بنا ہے, اور اگر ہمارے ادارے آج نہیں کھڑے ہوں گے اس قوم کی خودداری اور آزادی کے ساتھ, تو یہ تو غلاموں کی, کرپٹ لوگوں کی غلامی کے اندر ہمیں ہی نہیں صرف ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں. میں یہ دوسری چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں آج کہ جب یہ لوگ انہوں نے اپنے ضمیر بیچے اور انہوں نے اپنے حلقوں سے غداری کی, انہوں نے ہماری جمہوریت سے غداری کی, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ اس کو فوری طور پہ سنیں, ان کیسز کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ان کے حل کریں. پنجاب اسمبلی میں جو ہوا ہے اس سے زیادہ شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جس طرح وہ پولیس کو اندر بھیج ہماری بیچاری ایم پی وہ لائف سپورٹ مشین کے اوپر ہے, اس وقت ڈنڈے مارے گئے, جس طرح آسیہ کو جس طرح انہوں نے کیا پنجاب اسمبلی میں اور جس طرح کی حرکتیں کی گئی, یہ کیا کوئی جمہوریت ہے؟ اور پھر جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا, کیا ہم اپنی ساری قوم کے سامنے اجازت دیں گے اس طرح کی چیز کو کہ کسی مغربی جمہوریت یا برطانیہ کی جمہوریت جدھر سے ہم نے یہ ماڈل لیا ہے, کبھی سنا ہے اس طرح کی کہ لوگ قبروں میں بند کر کے بکریوں کی طرح اور ان کو خرید رہے ہیں؟ کبھی یہاں کہیں ہوا ہے؟ تو میں حیران ہوں کہ ہمارا نہ سپریم کورٹ کے اندر یہ وہ ارجنسی ہے, نہ وہ الیکشن کمیشن کے اندر ہے. اور الیکشن کمیشن کا تو میں یہ واضح کر دوں آج کہ الیکشن کمشنر کو ریزائن کرنا چاہیے. دیکھیں جب میچ کھیلا جاتا ہے تو امپائر کے اندر دونوں ٹیموں کو ماننا چاہیے کہ امپائر ٹھیک ہے. جب ایک جج کیس سنتا ہے تو اگر ایک پارٹی یہ سمجھے کہ جج کے اوپر اس کو اعتماد نہیں تو وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو. جب ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمشنر اتنا جانبدار قسم کا آدمی ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد ہی نہیں ہے, سارے فیصلے ہی ہمارے خلاف کرتا ہے, اور جب چاہتا ہے تو کسی کے اوپر ایکشن لے لیتا ہے اور جب چاہتا ہے نہیں لیتا, کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی پارٹی میں ہے. تو جب اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے تو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ امپائر بن ہی نہیں سکتا. اور اسی طرح میں سپریم کورٹ کو آج کہوں گا کہ 63A اتنا امپورٹنٹ ہے. اگر یہ لوگ اب سارے بچ جائیں گے اور یہ سازش کا حصہ پیسے بھی لے لیں گے, سازش کا حصہ بھی بن جائیں گے, اور اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا ان کے اوپر, تو آپ نے تو دروازے کھول دینے ہیں کہ ہر قسم کا آدمی پولیٹکس میں آئے گا, اپنے ضمیر الیکشن ووٹ لے کے آئے گا اور بلیک میل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچے گا. تو یہ تو ہماری پولیٹکس اور ہماری جمہوریت کی نگیشن ہے. میں آخر میں آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں, آج جو ہم اناؤنس کیا, میں نے آج ہماری میٹنگ کی ہے, میں نے اپنی ساری تنظیموں کو آج تیاری کروا رہا ہوں. اب سے سارے ہمارے پاکستان کے اندر گاؤں لیول کے اوپر, محلہ لیول کی تنظیموں کو میں نے آج انسٹرکشنز دے دی ہیں, سب تیاری کریں اسلام آباد کی حقیقی آزادی کی مارچ کے اوپر. یہ میں ڈیٹ دوں گا ان کو, لیکن میں تیاری ابھی سے کروا رہا ہوں, اور انشاءاللہ یہ اتنا بڑا یہ عوام کا سمندر آئے گا اسلام آباد کی طرف, کیونکہ میں نے کبھی قوم کے اندر اس طرح کا شعور نہیں دیکھا جو آج ہے ان کے اندر. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ 3 سب سے بڑے وینیوز پشاور 4 وینیوز, پشاور, اسلام آباد, کراچی اور لاہور, سب سے بڑے وینیوز جو یہ 11 پارٹیز اس کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں کوئی بھر سکتی, وہ چند دنوں کے اندر سارے وینیوز کے اندر اس طرح کے کراؤڈ آئے ہیں
क्योंकि अवाम में शऊर आ गया, लोग बेदारी आ चुकी है, लोग समझ बैठे हैं कि इस कौम के साथ किस तरह मजाक हुआ है। और जिस तरह के लोगों को इन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि इतने ज्यादा क्रिमिनल लोग, जमानत पे लोग, तकरीबन 60-70% तो जो कैबिनेट बनी है वो जमानत पे लोग हैं। जो ये प्राइम मिनिस्टर भागा फिर रहा है इधर उधर, जिस तरह ये स्वाय फीते काटने का, और इसको पता ही नहीं है। इससे सवाल ये पूछा जाए कि 40 अरब रुपए के आपके और बच्चों ने केसेस के जवाब देने हैं। 40 अरब रुपए FIA में और नैब में केसेस है इसके। कैसे हो सकता है कि ये अब बैठ के FIA के ऊपर पहले तब्दीलियां करवाएगा? ये किसी दुनिया में सुना है ऐसा? ये पहले तब्दीलियां कराएगा लोगों की, अपने लोग बैठाएगा, फिर जिस तरह रिकॉर्ड चलते थे वहाँ LDA में जो उन्होंने लूट मार की थी लाहौर में, उसी तरह वो रिकॉर्ड को टेम्पर करेंगे। ये कहीं दुनिया में नहीं होता। और ये कैबिनेट ECL के ऊपर 60-70% लोग हैं, ECL पे भी है, जमानत पे भी है। ये कहाँ दुनिया में होता है? और वैसे मैं कह रहा हूं कि मुझे भी ECL पे डाल दे, क्योंकि मैं वैसे ही बाहर नहीं जाना चाहता। लेकिन इनको इतना खौफ क्यों होता है बाहर जाने का? इसलिए कि पैसे बाहर पड़े हैं, जायदादें बाहर पड़ी हैं, पाकिस्तान को लूटते हैं। पैसा जब अरबों रुपए का बनता है तो वो बिस्तर के नीचे नहीं आता, इसलिए उसको बाहर भेजना पड़ता है, दुगना नुकसान करवाते हैं। तो मैंने अपनी सारी पार्टी को आज कह दिया कि हमारी मूवमेंट शुरू हो जाए। हर गांव मोहल्ले में अपनी तंजीमों को मैंने आज मैसेज पहुंचा दिया, अपनी सारे MNAs MPs को बता दिया कि अपने लोगों को तैयार करें, और मैं इंशाल्लाह कॉल दूंगा इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की बात। चलो पहले जिन अदालतों ने रात को 12 बजे इस डर से अदालतें खोली कि आप कोई आइन की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं, जिन अदालतों ने 68A की आपकी पिटीशन जो है उसको ईद के बाद रेफर किया, और हमदा शहबाज की जो बतौर वज़ीर आला बनने की पिटीशन थी उसको फौरी तौर पर निपटाया, उन अदालतों से आप दोबारा जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त कर रहे हैं, तो क्या उनके फैसलों को आप मानेंगे? अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि 27वीं रात को इंशाअल्लाह हम शब दुआ कर रहे हैं। उस रात को हम सब दुआ करेंगे, सारे हमारे जिधर भी, मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं, लोगों को कह रहा। और इसलिए हम करेंगे कि ये हकीकी आज़ादी की जो हमारी मार्च है इसको अल्लाह कामयाब करे। मैं जो आपका सवाल है, देखें, हमें अपनी अदालतों को और अपनी अदलिया को मजबूत करना चाहिए, हमें इनके अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अवाम जो होती है, अवाम भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है अमर बिन मारूफ का। अवाम भी कहती है सबको कि सीधे अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। हमें भी अपनी अदालतों को कहना चाहिए कि आपके सामने है क्या 63A, यानी कि जिन लोगों ने अपने आप को बेचा है और बेशर्मी से बेचे हैं, और जिन्होंने अपने हलकों से और जमहूरियत से गद्दारी की है, क्या इनके लिए अदालतों को फौरी तौर पे डे टू डे हेयरिंग करके इनके केस नहीं सुनने चाहिए? आपके पास आ रहे कादिर सर, ये बताएं कि कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ तो पहले वाले इलामिया में भी नहीं था और नए वाले इलामिया में भी नहीं है। बैरूनी मुदाखलत वाला तो उन्होंने पहले वाले इलामिया को भी तस्लीम कर लिया, तो प्रैक्टिस ऐसी की गई। और दूसरा ये कि दफ्तर खारजा में पहले ये खत छुपाने की कोई अटैम्प्ट की गई, ऐसी इतला भी आ रही है कि ये खत पहले वजीर खारजा से भी छुपाने की, ये साइफर जो है छुपाने की कोशिश की जाती है, वो तो बाद में। अच्छा, पहले एक और मैं साइफर का बता दूं, ये जो मुरासला है, देखिए, ये मैंने ये कहीं सुना है कि जी इस तरह के तो और भी मुरासले आते रहते हैं। जो भी ये कह रहा है उससे ज्यादा झूठा और बेशरम आदमी नहीं है। कभी इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं की जाती डिप्लोमेटिक टर्म्स में। कभी भी एक छोड़े कि हम 22 करोड़ लोग हैं, एक छोटे से भी कोई 50 लाख की भी आबादी का न्यूजीलैंड होना, उसके प्राइम मिनिस्टर को भी इस तरह का धमकी कोई नहीं देता। ऐसे कभी इस तरह की धमकियां नहीं दी जाती। और जब धमकियां दी जाती हैं तो मैंने आपको गिना दिया कि एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकी मिली थी, एक दफ़ा मुशर्रफ को धमकी मिली थी जब चारों शाने चित होके उसकी जंग में ले गए थे। और ये जो धमकी मिली है,
یہ ایسی دھمکیاں نہیں ملا کرتی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے سب سے شرمناک چیز ہے کہ وہ قوم جو لا الہ الا اللہ کا نام لیتی ہے کہ ہم تو اس کے نعرے پہ آزاد ہوئے تھے, وہ اس طرح کی دھمکیوں کے سامنے جب گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور اس کی سازش, ان کی دھمکیوں کے بعد سازش کامیاب ہو جاتی ہے, اور کوئی شک نہ اس میں کرے کہ اس سے بڑی سازش پاکستان میں ہوئی نہیں ہے جو یہ ہوئی تھی. لندن میں نیا پاکستان بنا ہے سر, 2 دن سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے, اس پہ ذرا کمنٹ کریں سر. بس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, جب آپ کے اندر کوئی شرم ہی نہیں ہوتی کہ پہلے آپ 20 سال لوگوں کو کہتے ہیں کہ زرداری کہتا تھا وہ نواز شریف کرپٹ ہے, وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے, پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے اور وہ ان کی تقریریں سننے پہلے, اور کوئی شرم ہی نہیں ہے. بس اصل میں یہ بات نہیں ہے, یہ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں, ان کو کوئی شرم ہی نہیں آتی کہ اتنے یعنی آپ کسی کو چوری کا کہہ کے اور اتنے بڑے اور ان کے ساتھ پھر بیٹھے اور گورنمنٹ بھی بنا لیں, بندر بانٹ بھی کر لیں, اور پھر سوائے ان کے خاندان کے نظر ہی کسی کو نہ آئے, سارے خاندانی اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. یعنی ان کے علاوہ کوئی کسی میں ان کی پارٹیز میں عقل نہیں ہے. اوپر آ کے یہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ باپ ادھر بیٹھ گیا, بیٹا ادھر تیاریاں کیا رہا ہے. یعنی اور کوئی نون لیگ کو 35 سالوں میں نہیں ملا سوائے یہ باپ بیٹے کے, اور دونوں کے اندر دونوں ضمانت کے اوپر ہیں, 40 ارب کے دونوں کے ملا کے کیسز ہیں, تو کوئی ان کو نہیں ملتا. اور اسی طرح دوسری طرف چلے جائیں, وہ اس کو بیٹے کو چھوڑا ہوا ہے, وہ بس وہ اردو انگریزی میں اکٹھی بولتا ہے, اس کو کوئی آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں لات مار کے گرا دوں گا. یہ لوگوں کے ہاتھ میں اگر یہ ملک پکڑا رہے ہیں, اس سے بڑی سازش کیا ہے؟ آپ کی حکومت کے بہت سارے ایسے اقدامات تھے جو موجودہ حکومت ریورس کرنے جا رہی ہے, اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ, EVM مشین. اب جب حکومت میں وہ بیٹھے ہیں, ان کے پاس پارلیمنٹ میں قانون سازی کا بھی اختیار ہے, پھر آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ سیٹوں پر وہ ضمنی الیکشنز کر کے وہ اس طرح کے بھی چیزیں کریں. تو اس ساری صورتحال میں آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا کہ وہ ایسے اقدامات جو آپ کی حکومت نے کیے تھے ان کو ریورس نہ کیا جائے؟ سر اس میں ضمنی لے لیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آپ کی پارٹی کو کے خلاف جو فارورڈ فنڈنگ کیس ہے اس میں اور بالخصوص آپ کے اوپر کوشش کریں نااہلی کے حوالے سے, کیا کہیے گا؟ تھینک یو سر. دیکھیں, میں آخری جواب دیتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مراسلے کو سامنے رکھیں. سازش ثابت ہو گئی ہے. پہلے کہہ رہے تھے, شہباز شریف نے کہا تھا کہ جی اگر مراسلہ صحیح نکلے گا تو وہ میرے ساتھ آ جائے گا. خدا کے واسطے میرے پاس نہ آنا, تمہارے طرح کے چور کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا, لیکن کم معافی تو مانگو میرے سے کہ کہہ رہے تھے میں ٹھیک نہیں کہہ رہا. اب تو کلیئر ہو گیا نا کہ وہ جینوئن ہے, اور جو آقا جن کے سامنے آپ بوٹ پالش کرنے کے ماہر ہیں, اب تو ثابت ہو گیا نا کہ انہوں نے ہی بھیجا تھا. اس لیے ایک منٹ ٹھہر جائے. دیکھیں میں آپ کو دونوں چیزوں کا پہلے بتا دوں. دیکھیں, EVM مشینز کا ہم نے کیوں کہا تھا؟ EVM مشینز کا جو اگر آپ ساری جوڈیشل کمیشن 5 ہفتے کی بیٹھی تھی سپریم کورٹ کے اندر, اوپن ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں, اگر ان کی جتنی بھی سپریم کورٹ نے 30-40 تجویزات دی تھی, اگر آپ ان سب کو دیکھ لیں تو اس میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن بہتر کروانا ہے EVM مشین لے آئیں. یہ جوڈیشل کمیشن کا نچوڑ تھا. سارا جو فارم 15 نہیں ہے, 16 نہیں ہے, ریکارڈ کیپنگ نہیں ہے, اس سب کا جواب ایک میں تھا. ریجیکٹڈ ووٹس سب کا ایک ہے کہ اگر آپ کے پاس EVM مشینز ہو, یہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. نمبر 1, اوورسیز پاکستانیز یہاں 31 ارب ڈالر انہوں نے بھیجا پاکستان. ہماری دور میں سب سے زیادہ پیسہ بھیجا ہے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. ٹوٹل IMF سے پیسہ ملا ہے 6 ارب ڈالر. 31 ارب ڈالر انہوں نے بھیجا ہے. ہم ان کو یا پوری سازش کے تحت ہم روک رہے ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے جو ان کا حق ہونا چاہیے. تو یہ جب 2 چیزیں کریں گے, EVM مشین اور یہ, اس سے کیا ثابت ہوگا؟ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان. یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے جو سسٹم سمجھ بیٹھے ہیں کہ کیسے انہوں نے سسٹم کو چینج کر کے دھاندلی سے الیکشن جیتنا ہے, یہ وہ ہوگا. ہم کوشش کر رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کی, ان کی کوشش ہے کہ وہ پرانا طریقہ RO کو پیسہ کھلاؤ, نیچے سے سٹاف کو پیسہ کھلا دو, وہ جناب جعلی وہ ووٹیں ڈال دو.
और फिर इन्होंने वोट्स बनाई हुई हैं हर हल्के के अंदर जाली वोट्स, ये सारा कुछ खत्म हो जाता है ईवीएम मशीन से, इसलिए ये उसको खत्म करना चाहते हैं। सारे